بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 13 ہے، جس میں ہم شاعر بنی قیس ابن ثعلبہ کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پہلے کچھ تعارف کر لیں۔ تعارف میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جو حماسہ میں ہے بعض بنی قیس، اس سے مراد موقش اکبر ہے، بعض نے کہا عوف مراد ہے، بعض نے کہا عمرو بن سعد بن مالک بن ربیعہ مراد ہیں۔ تو بعض محشین وغیرہ کا اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو اشعار ہیں یہ بشامہ بن حون النحشلی کے ہیں، نہ کہ بنی قیس کے۔ اچھا، ان میں ایک شعر بعد میں آ رہا ہے، یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ انا بنی نحشل، انا بنی نحشل کہ ہم نحشل قبیلے میں سے ہیں۔ تو پھر بھی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شاعر اسلامی شاعر ہے، ان کا جو ذکر ہے وہ حماسہ میں 2-3 جگہ آیا ہے، اور یہاں عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر، ان کا تعلق بنی قیس ابن ثعلبہ سے ہے۔ لیکن یہاں جو تیسرے شعر ہیں اس میں شاعر خود کہتا ہے کہ ہم بنی نحشل کی اولاد ہیں۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور شرح کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ وقال بعض بنی قیس ابن ثعلبہ، بعض شاعر اسلام یعنی بعض ان میں سے انہوں نے یہ کہا ہے، اگرچہ قیس ابن ثعلبہ خود ہی کیوں نہ ہوں۔ وقال بعض بنی قیس ابن ثعلبہ انا محیوک یا سلمى فحیینا وان سقیت کرام الناس فاسقینا وان دعوت الى جلا ومکرمة یوما صرات کرام الناس فادعینا انا بنی نحشل لا ندعی لأب عنه ولا هو بالابناء یشرینا ان تبتدر غایة یوما لمکرمة تلقى السوابق منا والمصلین وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا بيض مفارقنا تغلي مراجلنا نأسو بأموالنا آثار أيدينا إني لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكمات ألا أين المحامون لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حد الضبات وصلناها بأيدينا ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكات على من مات يبكون ونركب الكره أحيانا فيفرجه عنا الحفاظ وأسياف تواتينا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ان کے جو یہ اشعار ہیں اس میں یہ اپنا بیان کر رہے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں، جنگجو قوم ہیں، اور ساتھ میں ہم عشق و محبت کی بھی ہمارے داستانیں ہیں۔ تو پہلے شعر سے پتہ چل رہا ہے انا محیوکی، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اے سلمہ، انا محیوکی انا نسلم علیکی یا سلمہ، اے سلمہ ہم تجھ کو سلام کرتے ہیں، فحیینا تو تم بھی ہمیں سلام کرو، وَإِن سَقَيْتِ كِرَامَ النَّاسِ اور اگر تم لوگوں میں سے شرفاء کو پلائے تو ہم کو بھی دعوت دے کہ ہم بھی شریف ہیں۔ وَإِن سَقَيْتِ سقا یسقی پلانا، اگر تم کسی شرفاء اور شریفوں کو پلاتی ہو فسقینا تو ہمیں بھی پلاؤ۔ وَإِن دَعَوْتِ إِلَى جُلَّ وَمُكْرَمَةٍ اور اگر تو کسی دن جنگ یا سخاوت کے لیے شرفاء کو دعوت دے تو ہمیں بھی دعوت دو۔ وَإِن دَعَوْتِ إِلَى جُلَّ، جلہ کا یہاں جو ترجمہ ہے وہ ہے بڑا کام، عظیم الشان معاملہ۔ کسی بھی عظیم الشان کام کے لیے اگر کسی کو بلاتی ہو، دعوت دیتی ہو، وَمَكْرُمَةٍ کسی سخاوت کے لیے، یوماً کسی بھی دن، صُرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا کسی شرفاء کو دعوت دو تو ہمیں بھی اس جماعت میں شامل کر دینا، ہمیں بھی دعوت دے دینا۔ اِنَّا بَنِي نَحْشَلٍ، آگے کہہ رہے ہیں ہم بنو نحشل
کسی دوسرے باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے، ہمارا ایک ہی باپ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ انا ابناء نحشل، ہم نحشل کی اولاد ہیں، لا ندعی لأب، کسی دوسری کی طرف اپنی نسبت کبھی بھی نہیں کرتے، لأب عنہ ولا هو بالابناء یشرینا، اور نہ ہی نحشل سے اعراض کر کے اور نہ وہ ہم کو دوسروں کے بیٹوں کی عوض بیچتا ہے، یعنی جو ہمارے اپنے ہیں نحشل، یعنی ہمارے آبا ہیں یا ہمارے باپ ہیں، تو وہ بھی ہمیں کسی بیٹوں کے عوض نہیں بیچتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی نحشل کی اولاد میں سے کوئی اپنے آپ کو دوسرے قبیلے کی طرف منسوب نہیں کرتا، یہ ہماری ایک صفت ہے کہ وہ نحشل کے باپ ہونے سے راضی ہیں۔ اس طرح باپ بھی دوسروں کی اولاد کو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اولاد پر خوش ہیں، تو دوسروں کو کیوں تمنا کرے، ہم باپ کے لیے کافی اور باپ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی اپنی جو صفات ہیں قوم قبیلے کی بتاتے ہوئے کہتے ہیں ان تبتدر غایتن، اگر کسی دن کسی بھلائی کے کام کے حصول کے لیے، یومن کسی بھی دن، لمکرمتن کسی بھی اچھے اور بھلائی کے کام کے لیے، تبتدر ہم آگے بڑھتے ہیں، تلقى السوابق منا والمصلین، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو تلقى السوابق منا، ہم میں سے آپ پائیں گے کہ سب سے ہم آگے ہوں گے، سب سے آگے والی صف میں ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تلقى لقی یلقى، تمہاری ملاقات ہوگی، السوابق سوابق سے جو کہ سب سے آگے ہوں گے لشکر میں، منا وہ ہم میں سے ہوں گے، والمصلین اور جو دوسرے نمبر پر دوسری صف میں ہوں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے، پہلی صف والے بھی دوسری صف والے بھی، کیونکہ مکرمہ کسی بھی شرف والی چیز، ان کے ہاں تو جنگ بھی شرف تھا، جنگ میں حصہ لینا، سب سے آگے بڑھنا، اپنے بہادری کے کرتب دکھلانا، یہ ان کے لیے بہت عزیز چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو اس سے مراد یہی چیز ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ يَهْلِكُ مِنَّا سَيِّدٌ أَبَدًا، اور ہم میں سے کبھی کوئی سردار نہیں مرتا، وَلَيْسَ يَهْلِكُ وَلَيْسَ يَمُوتُ مِنَّا، ہم میں سے سَيِّدٌ أَبَدًا کوئی بھی سردار کبھی نہیں إِلَّا افْتَلَيْنَا غُلَامًا سَيِّدًا فِينَا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہم کسی لڑکے سے دودھ اس حال میں چڑاتے ہیں کہ وہ ہم میں سردار ہوتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی سردار ہے۔ دیکھو إِلَّا افْتَلَيْنَا، کہ ہم چھوٹے سے غلام سے دودھ چڑاتے ہیں، وَهُوَ سَيِّدٌ فِينَا، اور وہ بھی ہمارا سردار بن جاتا ہے، یعنی ہم اپنے چھوٹوں کو بھی اپنا سردار مانتے ہیں، اتنی ہم عزت دیتے ہیں، ہمارا چھوٹا بڑا ہر ایک سردار ہے، تو گویا ہم میں سردار مرتا ہی نہیں، سارے ہمارے سردار ہی ہیں، یعنی کسی سردار کی موت سے ہماری سیادت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر طفل شیرخوار ہم میں سے سیادت کا لیاقت رکھتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اِنَّا لَنُرْخَصُ يَوْمَ الرَّوْعِ أَنفُسَنَا، ہم جنگ کے دن اپنی جانیں سستی کر دیتے ہیں، ہم جنگ میں آگے پیش رہتے ہیں، بھلے ہمیں کتنے ہی تلوار کیوں نہ کاٹے۔ اِنَّا لَنُرْخَصُ، ہماری جانیں بہت سستی ہو جاتی ہیں، رخیص، شیء رخیص سستی چیز، شیء غال سے مراد کیا ہے، یعنی مہنگی چیز۔ اِنَّا لَنُرْخَصُ يَوْمَ الرَّوْعِ يَوْمَ الْخَوْفِ يَوْمَ الْحَرْبِ، جنگ والے دن ہماری جانیں بہت سستی ہوتی ہیں، انفسنا وَلَوْ نُسَامُ بِهَا فِي الْأَمْنِ أُغْلِينَا، اور جان کی قدر کیے بغیر اور اگر امن میں ہم سے ان کا بھاؤ کیا جائے تو وہ مہنگی کر دی جائیں گی۔ وَلَوْ نُسَامُ وَلَوْ يُعَامَلُ مَعَنَا بِمُعَامَلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْأَمْنِ، اور اگر امن کی حالت ہو اور ہم سے کوئی خرید و فروخت کرے تو ہماری جانیں بہت مہنگی، اغلینا شیء غال، ہم بہت مہنگے دام بکتے ہیں۔ آگے اور صفت بتا رہے ہیں بیض مفارقنا تغلی مراجلنا، ہمارے سر کی مانگیں سفید ہیں، بیض سفید ہیں، مفارقنا ہماری سر کی مانگیں سفید ہو چکی ہیں، تغلی مراجلنا اور ہماری دیگیں ابل رہی ہیں، تغلی غلا یغلی ابلنا، مراجلنا جمع مرجل، یعنی ہماری دیگیں وہ ہر وقت ابل رہی ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ پکڑا ہوتا ہے۔ نأسو باموالنا، اور ہم اپنی جانوں کی
جانوں کا علاج کرتے، اپنی زخموں کا ہم علاج کرتے ہیں اپنی ہاتھوں سے۔ آثار ایدینا، یہاں ہم اپنے ہاتھوں کے نشانات، زخموں کا علاج اپنے اموال سے کرتے ہیں، یعنی ہم عطر اور خود زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سر کے بال سفید ہیں۔ یہاں سے مراد بیض مفارقنا، ہمارے سر کے جو بال ہیں، ہمارے جو مانگیں ہیں وہ سفید اس لیے ہیں کہ اس پر ہم عطر کو استعمال کرتے ہیں، اس نے ہمارے بالوں کو سفید کر ڈالا۔ اور آگے کہتے ہیں اور کیونکہ عطر کا استعمال جلد کو سفید کر دیتے ہیں، اور ہم مہمان نواز بہت ہیں اس لیے تغلی مراجلنا، ہمارے جو کیا کہتے ہیں دیگیں ہیں وہ ہر وقت ابل رہی ہو، ہم مہمان نواز بھی ہیں، ہم سخی ہیں، جواد ہیں۔ آگے نأسو باموالنا، اس کے ساتھ کہا کہ ہم جان کا بدلہ جان سے نہیں دیتے بلکہ مال دیت کے طور پر دے دیتے ہیں۔ ہم کسی کو قتل کر دیں تو وہ ہم اس کو دیت دے دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم اتنے سخی نہیں ہمارے پاس مال، بلکہ ہم اپنا مال دے دیں گے، اپنی جانوں کو بچائیں گے۔ آگے کہتے ہیں انی لمن معشر افنا اوائلہم، یہاں پر مراد ہے کہ میرا تعلق انی لمن، میں اس جماعت سے ہوں، معشر اور اس قبیلے میں سے ہوں، افنا اوائلہم کہ ان کے بڑوں کو، بہادروں کے اس قول نے فنا کر دیا کہ محافظ کہاں ہے۔ انی لمن معشر، میں اس جماعت میں سے ہوں، میرا تعلق اس جماعت سے، افنا اوائلہم کہ ان کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اس بات پر ہلاک کر دی، ختم کر دی، فنا کر دی، قول الکماتی کہ جب لوگ بلاتے تھے این الا این المحامون، ہمارے حفاظت کرنے والے کہاں ہیں، تو جب یہ سنتے تھے جا کے اپنی جانیں فنا کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے اس بات پر، یعنی اتنے بہادر۔ قول الکماتی، جب لوگ کہتے تھے، کون لوگ؟ یہاں پر لکھا ہے کمات سے مسلح بہادر، سامنے والا جو بہادر مسلح ہوتا تھا وہ کہتا الا این المحامون، کہاں ہیں بہادر لوگ، جنگجو لوگ، تو ہمارے لوگ آگے بڑھتے تھے اور اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ لو کان فی الالف منا واحد، اگر 1000 میں ہمارا ایک آدمی ہو، فدعو اور پکارا جائے، من فارسن کون ہے شہسوار، خالہم ایاہ یعنون تو ہم سب یہ گمان کرتے ہیں، خالہم تو سب گمان کیا جاتا ایاہ یعنون کہ وہ ہم کو پکار رہے ہیں اور وہ ہماری مراد لے رہے ہیں، یعنی جب کوئی کہے من فارس، شہسوار کون ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مراد ہیں، ہم ہی شہسوار ہیں۔ لو کان فی الالف منا واحد، 1000 لوگ ہیں، 1000 میں سے ایک آدمی ہمارے قبیلے میں سے ہے، بنو نحشل میں سے، تو جب آواز لگتی ہے کہ بھائی فارس کون ہے، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی مراد ہوں، 1000 میں سے 999 مراد نہیں، میں ہی فارس ہوں، اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے۔ خالہم تو گمان کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں ہی پکار رہے ہیں۔ آگے ہے اذ القمات تنحوا ان یصیبہم، جب بہادر لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں انہیں تلواروں کی دھار پہنچ جائے گی۔ دیکھو اذ القمات، جب بہادر لوگ تنحا یتنحا ای اصبح فی ناحیہ، جب وہ کسی کنارے میں ہو جاتے تھے، ان یصیبہم اس خوف سے، حد الضباتی کہ ان کو کوئی تیر لگ جاتا، ان کو کوئی تلوار کی دھار لگ جاتی، وصلناہا بایدینا تو ہم کیا کرتے، تو ہم ان تلواروں کو دشمن تک پہنچا دیتے تھے، اس حال میں کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تھی، ہم ان کی تلواریں ان سے لے کر ان کے پاس پہنچا دیتے تھے، گویا کہ ہم اتنے قریب جا کے لڑتے تھے کہ ان کی تلواریں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی تھیں اور اس کو پھر ہم دیتے۔ یہ ہے اذ القمات تنحوا ان یصیبہم حد الضبات، تلواروں کی دھاریں، وصلناہا تو ہم اتنے قریب چلے جاتے، بایدینا کہ ہم تلواریں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے، ان کی تلواریں۔ ولا تراہم وان جلت مصیبتہم، اور مردے پر رونے والوں کے ساتھ
مردے پر رونے والوں کے ساتھ تو انہیں روتا نہیں دیکھے گا اگرچہ ان کی مصیبت بڑی ہو۔ ولا تراہم، اور تم نہیں دیکھو گے ہماری قوم کو، وَإِن جلت وَإِن عظمت مصیبت، مصیبت بڑی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کو نہیں دیکھ، مع البکاتی، رونے والوں کے ساتھ، علی من ماتا، جو کہ مرے ہوئے ہیں، یبکونا، جو ہمارے اپنے جتنے بھی مرے ہیں ان پر بھی ہم نہیں روتے، ہمارے دل ایسے ہیں۔ ہم جو لوگ جنگ میں مر جاتے ہیں، ہماری بہادری کی نشانی یہ ہے کہ ہم ان پر بھی نہیں روتے اس سے، اور مردے پر رونے والوں کے ساتھ تو انہیں روتا نہیں دیکھے گا اگرچہ ان کی مصیبت بڑی ہوگی، تو پرواہ نہیں کرتے۔ رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آخری شعر میں کہہ رہے ہیں وَنَرْكَبُ الْكُرْهَ أَحْيَانًا فَيَفْرُجُهُ، بسا اوقات ہم جنگ پر سوار ہوتے ہیں تو اس کے خوف کو ہم سے حسب کی حفاظت اور موافق تلواریں زائل کر دیتی۔ دیکھو وَنَرْكَبُ الْكُرْهَ، ہم مکروہ پر سوار ہوتے ہیں۔ مکروہ کیا چیز ہے؟ جنگ کرنا ایک مکروہ اور ناپسندیدہ چیز ہے، اس میں جان جا سکتی ہے۔ احیاناً، کبھی، فیفرجہ عنا الحفاظ محافظۃ الاحساب، اپنے حسب اور نسب کو بچاتے ہوئے یہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں۔ وہ اسیاف تواتینا، اور اسی طرح تلواریں بھی، یعنی ایک طرف سے ہمارا جو حسب نسب ہے وہ ہمیں جنگ پر ابھارتا ہے، اور دوسری چیز اسیاف، ہماری تلواریں اتنی تیز ہیں، تلواروں سے ہمیں سہارا ملتا ہے اور ہم لڑائی میں کھود جاتے ہیں، جنگ کے میدان میں دو چیزیں ہمارے لیے راستہ کھولتی ہیں۔ فیفرجہ، وہ کشف یعنی یکشف لنا الطریق، ہمارے لیے راستوں کو کشف اور منکشف کر دیتی ہیں دو چیزیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تلوار ہے اور دوسرا اپنے حسب و نسب کی حفاظت اور دفاع کرنا، اور یہ ہم پر واجب اور حق ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔